بھیج دیتی ہوں مگر پہلے بتا دوں تم کو، مجھ سے ملتا نہیں کوئی میری تصویر کے بعد۔ چہرے کے اوپر چہرہ لگایا ہے میں نے، لوگ مجھے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا بتایا ہے میں نے۔ زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی ہے، اور حالات سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ خزاں کے پتوں میں بھی خوبصورتی ڈھونڈنے والی لڑکی اب گلاب کو بھی چھونے سے ڈرتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت انہیں کچھ پل کے لیے ہمارے پاس لے آتا ہے۔ بہت فیک سا رہتا ہوں معاشرے میں، ہنستا بھی ہوں کھیلتا بھی ہوں، مگر میری آنکھوں کے نیچے بڑے ہلکے اس کی جدائی کے واضح نشان ہیں۔ کون دے گا سکون آنکھوں کو، کس کو دیکھوں کہ نیند آ جائے۔ دواؤں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب دعا دینے والی ماں نہیں رہتی۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، نظر انداز کرنے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ یہ بھی ہوگا وہ مجھے دل سے بھلا دے گا، مگر یوں بھی ہوگا خود اسی میں ایک خلا رہ جائے گا۔ محبت میں محبوب کے ساتھ مخلصی کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب دستیاب نہ ہو تو آپ کسی اور کو دستیاب نہ ہو۔ ہیں تیز ہوائیں نئی تہذیب کی، لیکن میں اپنے سر سے چادر اترنے نہیں دوں گی۔ محبت ایک عورت کی طرح کرو، اگر عورت اپنے عشق میں ناکام بھی ہو جائے تو وہ اپنے عاشق پر تیزاب نہیں پھینکتی۔ کیا سرما بھری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، کیا مہندی لگے ہاتھوں سے ماتم نہیں ہوتا۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں، بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی سخت ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق بھی ہے۔ اپنی زندگی میں موجود عورت کے ہر روپ کا احترام کیجیے۔ یاد اسے کرو جو اچھا ہو، پیار اسے کرو جو سچا ہو، ساتھ اس کا دو جو ارادے کا پکا ہو، دل اسے دو جو صورت کا نہیں دل کا اچھا ہو۔ وفاداری پہ نہ تو کسی مرد کی اجارہ داری ہے نہ کسی عورت کی، وفاداری نسلوں کا پتہ دیتی ہے، نبھانے والے نبھا ہی جاتے ہیں۔ پتہ ہے جن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے نا، ان کو اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اللہ آپ سب کی وہ دعائیں بھی قبول کرے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ عورت ایک نازک پھول ہے، اسے دکھ دینا، اس کا دل توڑنا جرم ہے۔ اسے خوش رکھنا اور اس کے دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ وہ صرف محبت، عزت و احترام، بھروسے اور خوشیوں کی حقدار ہے۔ میرا دل کسی بچے کی طرح رونے لگتا ہے، مگر میں اس کا باپ نہیں جو اسے اس کی من پسند گڑیا دلا سکوں۔ جب کوئی اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، اسے بس سن لیتے ہیں، اور سن لینا ایک آرٹ ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ پارساؤں کے جہاں میں اے دل، ایک تو اور ایک میں ہی خراب نکلے۔ آپ کا دکھ اور درد صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے، یا تو وہ خود اس درد سے گزرا ہو یا گزر چکا ہو۔ اور جانتے ہو تکلیف کیا ہے؟ جن کے لیے بدلے تھے ان کا بدل جانا۔ میری اداسی کے قصے ہیں سب زبانوں پر، کہاں کہاں سے ادھیڑا ہے شوق نے مجھ کو۔ ایک تمہارے خیال میں نے جانے کتنے خیال چھوڑے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ موسم 4 ہوتے ہیں، موسم تو 5 ہوتے ہیں۔ 5واں موسم دل کا ہوتا ہے، جو کہ تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے میں کتنے اچھے ہیں، ہمیشہ
کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو غلط سمجھتا ہے۔ تم نے اچھا کیا مجھے غلط سمجھ کر، میں تھک گیا تھا خود کو صحیح ثابت کر کر کے۔ کوئی انسان دل سے اتر جائے تو شاید پھر بھی کوئی مقام ہوتا ہے، پر اگر کوئی نظر سے گر جائے تو اس کی 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں رہتی، چاہے وہ من پسند انسان ہی کیوں نہ ہو۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پہ پھول چڑھانے سے کہیں بہتر ہے۔ محبت میں اناؤں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ محبت پر جب انائیں غالب آ جائیں تو محبت گھٹ کر مرنے لگتی ہے یا کہیں اور ہجرت کر جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو انہیں الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ دکھ مجھے گرانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ پہاڑ صرف اپنے خالق کے حکم سے ہی گرتے ہیں۔ لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سی باتیں مٹھی میں چھپے ہیرے کی مانند ہوتی ہیں، جیسے ہی مٹھی کو کھولا جاتا ہے تو ہیرے رل جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ خاموشی ہی بہتر تھی۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا دل کیا چاہتا ہے۔ اچھے ساتھی کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ آپ کو پھسلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے 2 ہی نظر آتے ہیں۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ پوچھا لگانے والوں کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے والدین ہیں۔ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی جس کے ساتھ جتنی مرضی نیکیاں کرتے پھریں کوئی فائدہ نہیں۔ 3 چیزیں آپ کی زندگی کا نظریہ بدل دیتی ہیں اور آپ کے اندر گہرا خلا چھوڑ جاتی ہیں: بیماری، پردیس اور کسی عزیز کا بچھڑ جانا۔ میں نے اپنے اندر ایک قبر آباد کر لی ہے جہاں ہر خواب دفن ہوتا جا رہا ہے اور ہر خواب کے ساتھ میرا وجود بھی۔ ایک عمر ہوتی ہے ہر تعلق کی، پھول کو شاخ سے ایک دن توڑنا تو پڑتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ آپ میری دنیا ہیں اور دنیا کو ایک دن چھوڑنا تو پڑتا ہے۔ اور رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے نا تو اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لوٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ آپ کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے کوئی بھی شخص آگے نہیں آئے گا، یہ ذمہ داری آپ کو خود سر انجام دینا ہوگی۔ ہم سفر خوبصورت نہیں قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ کسی کے میٹھے بول ہیں، کسی کی نیت میں جھول ہے، یہ دنیا گول ہے، یہاں سب کے ڈبل رول ہیں۔ جو دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے قرار ہو جائیں تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ رب تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو چاہنا اور اسے رب سے مانگنا، یہی آپ کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
من پسند انسان کی توجہ ایک ایسی دوائی ہے جس کا دنیا میں کوئی مول نہیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں اگر کوئی چاہنے والا آپ کے دل کا سکون بن چکا ہے تو۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کوئی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو تھک ہی جاتے ہیں، رشتوں سے، لوگوں سے، دوستی سے، محبت سے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے بات نہ ہو رات کو نیند نہیں آتی۔ بعض اوقات آپ کو بڑھنے اور پھولنے کے لیے روشنی کی صحیح مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ روشنی محبت ہے۔ بے شک عقل کا راستہ درد سے گزر کر ہی آتا ہے، اور سب سے گہرا درد تو ہمارے اپنے دیتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں لا حاصل ہی رہتی ہیں، پھر چاہے آپ دعائیں مانگیں، معافیاں مانگیں، روئیں یا ایڑیاں رگڑیں، آپ انہیں کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت، باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور پراپرٹی بیٹے کے ہاتھ میں۔ تنہائی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی آسان کسی کی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے، کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ وقت نے سب کچھ سکھایا پر وقت پر نہیں سکھایا۔ پتہ ہے میرا دل پھٹنے لائق تھا جب میں نے اسے آخری لمحے کہا خوش رہو، تو اس نے کہا مجھے تمہاری دعا بھی نہیں چاہیے۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو ہی بہتر ہے، آئینے سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے خامیاں اتنی زیادہ نظر آئیں گی۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا اور امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ نئے جب دوست بنتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، نئے جب دل دکھاتے ہیں پرانے یاد آتے ہیں۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اپنی ماں کو تکلیف مت دیں، ان کی سنیں، ان سے کہیں، ان کو گلے لگائیں، ان کو بوسہ دیں۔ زندگی مختصر ہے، بہت مختصر، دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ دنیا کی جس عورت کے لیے مرد ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر ناگوار بات برداشت کر لیتا ہے وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ خوبصورت ہونا اچھی بات نہیں، بلکہ اچھا ہونا خوبصورت بات ہے۔ کیا پتہ بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں وہ سب دینے والا ہو جس کے لیے تم روتے ہو۔
یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ گڑھا آپ کی قبر بن جاتا ہے۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ بعض رشتے ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ معاملات کو تھوڑا خراب ہونے دیا کیجیے تاکہ پتہ چل سکے آپ نے کن لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ چیخ کر مت بتائیں کہ آپ موجود ہیں، آپ کو چاہنے والے آپ کو اندھیرے میں بھی دیکھ لیں گے۔ کچھ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میرے حق میں دعا کر دیا کریں، کبھی کبھی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے مجھے۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے اگر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو پھر جو چاہو گے وہ نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ کبھی کبھار رشتوں میں ہم اس حد تک دراریں ڈال دیتے ہیں کہ ہماری معافی مانگنے کی اہمیت اس بیم پر بنی رسی جتنی ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ گزری ہوئی خوشی کو یاد کرنے پر بھی غم ملتا ہے۔ زندگی کے تجربے نے سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ عرب میں ایک کہاوت ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو انہیں کبھی بھی کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ کیا خدا اس جھوٹ کی سزا دے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں جبکہ ہم تکلیف میں ہوتے ہیں؟ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم ناعلم ہو۔ کسی نے پوچھا کہ کون اپنا ہے اور کون نہیں، جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنا، ورنہ کوئی نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اس انسان کو اہمیت دو جو آپ کی قدر کرنا بھی جانتا ہو۔ درد سب کو ہوتا ہے، بس کوئی بتا دیتا ہے تو کوئی خاموش ہو جاتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی۔ سب کے پاس دوست ہوتا ہے پر میرے پاس تو بھائی ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا ہے۔ دعا ہے تیری محبت کے سوا کوئی اور نہ ملے، زندگی میں صرف تو ملے یا پھر زندگی نہ ملے۔ جو حقیقت میں ہوا وہ خوابوں میں کہاں تھا، جو زندگی سکھا رہی ہے وہ کتابوں میں کہاں تھا۔ کبھی کسی سے زیادہ امید مت رکھو، کیونکہ ہم جن سے بھی امید رکھتے ہیں اکثر وہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ جو خوشی خوشی بات کرے تو کر لیتا ہوں، ورنہ خاموش رہ کر وقت گزار لیتا ہوں۔ ملیں گے حشر یہ خواہش اپنی جگہ، مگر رہے گا ملال کے اس جہاں میں تو ہمارا نہیں۔ تو وفا کی راہ میں کبھی ساتھ تو چل، بکھر جاؤں گا تیری راہ میں پھولوں کی طرح۔ آنسو کو بہت سمجھایا کہ تنہائی میں آیا کرو، یوں بھری محفل میں تماشا نہ بنایا کرو۔ آنسو بھی تڑپ کے بولا تجھے محفل میں اکیلا پایا، اسی لیے چلا آیا۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین۔ تم حقیقتاً عشق ہو یا فریب آنکھ کا، نہ دل سے نکلتے ہو نہ زندگی میں آتے ہو۔ عشق نے سوال کیا کیا موت سے زیادہ دردناک چیز ہے؟ موت نے جواب دیا محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمیں کھو رہے ہوتے ہیں۔ منہ پر مار دی جاتی ہیں ایسی محبتیں جن میں مخلص شخص اگر آسانی سے میسر آ جائے۔ سچی محبت وعدوں سے نہیں عزت دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ مجھے لگتا تھا مجھ سے محبت کے بعد اسے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا نہ، مجھے لگتا تھا کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ عورت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک عورت کمپرومائز ہی کرتی رہتی ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بات کے اندر کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ضروری ہے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔
ایسے ہی نہیں ہنستا کوئی، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو مسکرا کر ہی چھپائے جاتے ہیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ کہاں میں روک سکا ہوں بچھڑنے والوں کو، خدا کی شہتی خدا کے سپرد کرنا پڑی۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی ہے، کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حسن والوں کے ہوں گے چرچے بہت، لیکن مثالیں حیا والوں کی ہی دی جاتی ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کے کریں۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، میں نے آنسوؤں سے سیکھا ہے کھل کر مسکرانا۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ چھوڑو اب ایسا بھی کیا ہو گیا۔ اہم صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت میں کہاں پہنچے، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کہاں پہنچا۔ 1 سال اور گزر گیا جس میں تم ایک رات بھی بھوکے نہیں سوتے، تو اپنے سے عظیم رب کا شکر ادا کرو۔ غلط پاسورڈ سے موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط اعمال سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ دعائیں لیتے رہا کیجئے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، آمین۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے، خوش قسمتی سے اگر اچھا انسان مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ، تو نے کتنوں کی قسمت سواری ہے، بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ، یقین جانو، جو مانگتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، گرتے بھی نہیں، اور محبت پا لیتے ہیں۔ عجیب دکھ ہے کہ چاہو تمام عمر جسے، پھر ایک روز محبت سے وہ مکر جائے۔ ایک ایسا شخص بڑی قسمتوں سے ملتا ہے کہ جس سے بات کرو تو تھکن اتر جائے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن کے بنا ادھورا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہونا تھا تیرے ہاتھوں کو، ہمارے ہاتھ میں مگر دیکھو آ گئی دنیا۔ آپ کو اکیلے بیٹھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بھول کر اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنا ہوگا۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو شاخ کے ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے، شاخ پر نہیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر بھلے جتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لی جائیں وہ دوبارہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی تو اتوار ہونا چاہیے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ چلا میں روٹ کر آواز تک نہ دی اس نے، میں دل میں چیخ کے کہتا رہا پکارو مجھے۔ میں جانتا ہوں کہانی کا آخری منظر، میں روکتا رہوں گا اور وہ چھوڑ جائے گی۔ ہمارا رشتہ پھول اور باغبان جیسا ہونا چاہیے۔ باغبان پھولوں کا خیال رکھتا ہے، بدلے میں پھولوں سے خوشبو اور خوبصورتی دیتے ہیں۔ یہ کسی خواب سے جاگا ہوا منظر ہی نہ ہو، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ کہاں ممکن ہے۔ ماں کے احسان کا حق اور باپ کے پسینے کا فرض ہم کبھی بھی اتار نہیں سکتے۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا حیادار ہونا بھی ایک نعمت ہے، جو کہ نظریں بھی ایک بے مثال لہجہ ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے دنیا پتھر کی۔ محبت آپ کے دل کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو کسی اور کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھول محبت اور امن کا خاموش پیغام ہے، چاہے بندوق کی نوک پر ہو یا کسی کے ہاتھوں میں۔ میں جب تک کانچ کی چوڑی لے کر پہنچا، اس نے سونے کا کنگن پہن لیا تھا۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ پھولوں کو توڑ کر اپنے پاس رکھ لیا جائے، محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔
किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप उसके लिए ख़ास हैं। बाज़ औक़ात परिंदों को खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। औरत वो सफ़ेद चादर होती है जिस पर पानी से भी दाग लग जाता है। वैसे भी तो लोग फरेब में रखते हैं, सो अब हम दिल अपना जेब में रखते हैं। लड़कियों को रुलाने वाले क्या जाने कि उनकी हंसी उनके बाबा के लिए आबे हयात है। मेरी तस्वीर बनाओ तो सब रंग भरना मोहब्बत के, मगर जब आंखें बनाओ तो आंसू रवा रखना। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते। उन लोगों को संभाल कर रखें जिनसे आपने मदद का हाथ तलब किया और उन्होंने दिल पेश कर दिया। झुर्रियाँ राह गुजर बनती चली जाती हैं, वक्त इंसान के अंदर से गुजर जाता है। जो दर तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिए जाएं, वहाँ दस्तक देने की नियत भी तुम्हारे अंदर कभी ना हो। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दें, क्योंकि हद से ज़्यादा समझदार रहना आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। दिल तोड़ने वालों का दिल तोड़कर हिसाब बराबर ना करो। अपनी दस्तयाबी इतनी कठिन तो रखें कि जो हासिल कर पाए तो सारी उम्र खुशकिस्मती समझे। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से और सबसे हसास जगह पर किया जाता है। जिंदगी सर उठाकर चलने वालों का साथ देती है, इसलिए अपनी ज़ात में मुकम्मल सिक्योर मजबूत रहें और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, वो बेहतरीन कारसाज है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इंसान हर शय की कमी के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जहाँ कहीं मोहब्बत में ज़रा भी कमी पेशी हो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अल्लाह के ख़जानों से नाउम्मीद मत हो, वो आपके ख्वाबों से ज़्यादा वसी हैं। या रब, जो आंखें अश्कबार हैं उनको खुशियों से रोशन कर दे, जो दुआओं में मसरूफ़ हैं उनकी दुआएं कबूल फरमा दे, आमीन। याद रखें, लड़ाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो सब जो आप लड़ाई के दौरान कहते हैं कभी ख़त्म नहीं होता। अल्फाज के ज़ख्म नज़र नहीं आते, मगर दिल पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। बोलने से पहले सोचें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। गुज़िश्ता नस्लों के पाँव नंगे और उम्मीदें बुलंद थीं, और आज की नस्ल के जूते महंगे और दिमाग खाली हैं। ज़मीन वालों की वकालत नहीं चलती जब कोई फ़ैसला आसमान से उतरता है। मुझसे बहुत से लोगों ने अपना गम बांटा और अपना दर्द भरा दिल हल्का किया, मगर खुशी बांटने के लिए उन्हें हमेशा मुझसे बेहतर लोग मिल गए। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। मुस्कुराएं, क्योंकि आपके गम से दुनिया गमज़दा नहीं होगी। अगर आपने अपने लिए सुकून को चुन लिया है तो बहुत सारे लोगों को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो, किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। सिर्फ इंसान का होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। तुम्हें तुम्हारे आमाल के बारे में परेशान होना चाहिए, खुदा तुमसे मेरे बारे में सवाल नहीं करेगा। जो हमारे अंधेरों में हमारे साथ ना हो, उनसे हमारी रोशनियों पर भी कोई हक नहीं। बड़ों के सामने नहीं बोलते, इस सोचने या तो गूंगे इंसान पैदा किए हैं या बागी। अगर नमाज न पढ़ने पर आपका दिल अफसुर्दा होता है तो यकीनन इसमें ईमान बाकी है, खौफ बाकी है, मोहब्बत बाकी है, वरना एक बड़ी दुनिया बगैर झुके बहुत मुतमईन है। तुम्हें देर से मिलेगा मगर कमाल का मिलेगा। ये सिर्फ वक्त का खेल नहीं है, ये रब की हिकमत है। एतबार करने लगो तो लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं। कौन देखेगा वो सुलगते हुए आंसू जो तकियों के गिलाफों में जज्ब हो जाते हैं। देख रही हूँ तमाशा उन लोगों का भी जो मुनाफ़क़त का लिबादा ओढ़कर मुखलिस बने फिरते हैं। अपनी नेमतों को उन लोगों के सामने जाहिर ना करें जो आपसे हसद रखते हैं। अगर हसद मामूली होता तो कभी भी सूरह फलक में हसद करने वालों के शर से पनाह मांगने की तलकीन ना की जाती। इख्तिलाफ का ये आलम है कि हमने किसी की तारीफ भी करनी हो तो कहते हैं तस्वीर अच्छी है, लग नहीं रहा तुम्हारी है। आ देख जिंदगी तुझे किस हौसले से हम जब बसर न कर पाए तो फिर झेलने लगे। दूसरों के मामलात में घुसने के लिए लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड पर रख देते हैं। जो कुछ आपके पीठ पीछे किया जाता है खुदा के सामने किया जाता है। क्या ये काफ़ी नहीं है?
اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ نیتیں اس قدر پوشیدہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے لیے آسمان لا کر دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ کے سر پر گرا دے۔ اپنی مشکلات کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو ساری رات سونے نہ دے۔ پرسکون نیند سو جائیں، اپنی پریشانیوں کو اس رب کے حوالے کر دیں جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ 4 بیویوں پر راضی رہنے والے لوگ 4 بیٹیوں پر رونے لگتے ہیں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب لے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہر اس چیز پر صبر کیا جن پر ان کا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں، اور یقین جانو کہ عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تم ڈرتے ہو سب کو کھونے سے، تم کھو گئے ہو کسی کو دھیان بھی ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں تو عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا دو، ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے پر سکون نہیں۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو کر دکھائیں۔ حسد اور خواہش میں یہی تو فرق ہے۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں، ماضی نہ تو بدل سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ تمہاری نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، مگر سب لوگ تمہیں تمہارے دکھاوے سے پہچانتے ہیں، اور تمہارا دکھاوا کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو مگر اللہ تمہیں تمہاری نیت سے پہچانتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے بہت ظالم جگہ ہے جو سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہو رہی ہو وہ سیدھا ہو جبکہ بات کرنے والا ٹیڑھا ہو۔ سمجھداری کی باتیں عموماً 2 طرح کے لوگ ہی کرتے ہیں، ایک تو زیادہ عمر والے اور دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا کسی سے دشمنی کے برابر ہے، کیونکہ کم ظرف لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ محتاط رہیں کہ آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں، کیونکہ جو آج دوست ہے وہ کل دشمن بھی بن سکتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اپنے دل کے ساحل کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارے سکون کے لیے سب سے خوبصورت کشتی بھیجے گا۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اگر لوگوں کو فجر کی نماز کا اجر اور فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ رات کو اس ڈر سے جاگتے رہیں کہ کہیں نیند کے باعث فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ جل جلالہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا توکل، ہمارا ایمان۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ صبر رکھو، ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو، بس وہ تمہیں صحیح وقت پر عطا کرنا چاہتا ہو۔ انشاءاللہ وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ مجھے مانگنا نہیں آتا یا رب، لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا، مولا میرے دل کی فریاد سن لے، آمین۔
اللہ کرے تمہارے آنے والے دن خوشیوں اور معجزات سے بھر جائیں، آمین ثم آمین۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو، بس تم مانگتے رہو اور صبر سے اس وقت کا انتظار کرتے رہو۔ ہم انسانوں سے دوری پہ کتنا روتے ہیں، اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پر روتے تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہوتی۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رونے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑا کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، سارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ بے چینی کے ساتھ معاملہ نہ کرو، اس پر یقین رکھو تاکہ وہ تمہارے ساتھ معجزوں والا معاملہ کرے۔ ہو جاؤ گے بے مطلب ہی بدنام، اپنے راز اپنے تک ہی رکھا کرو۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند لوگوں سے ہوتا ہے۔ مجھ کو بدتمیز کہتے ہیں یہ آب زمزم سے دھلے لوگ۔ عشق تو پتہ نہیں لیکن جو تم سے ہے وہ کسی سے نہیں۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ الفاظ صرف چپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ نرم دل کے لوگ غصے میں بھی رونے لگتے ہیں۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ ہم سفر وہ دینا مولا جو تیری راہ سے غافل نہ کرے۔ بھروسہ مت توڑنا، بس باقی ہر بات ہنس کر سہ لیں گے۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے مگر لوگ باز نہیں آتے۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ بے شک رب کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ جب اپنے ہی غیر نکلیں تو زندگی بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے۔ اب اعتبار کو جی چاہتا ہے لیکن پرانے خوف دلوں سے کہاں نکلتے ہیں۔ کیا دلکش کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے۔ معمولی سا سوال ہوں میں اور لوگ کہتے ہیں تیرا جواب ہی نہیں۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ پہلے عزیز بتاتے ہیں پھر مریض بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسکراہٹ اچھی ہے ہماری، یہ سارے دکھوں کو چھپا لیتی ہے۔ اچھا تو پھر بتائیے کیسا رہا سفر، ٹوٹی کہاں پہ جوتیاں، چھالے کہاں پڑے، کس موڑ پر جناب کی ہمت نے دم دیا، صاحب کو اپنی جان کے لالے کہاں پڑے۔ ہم تمہیں کہہ نہ سکے چلو آج وضاحت سے اقرار کرتے ہیں، جسے تم روز دیکھتے ہو آئینے میں اسے ہم پیار کرتے ہیں۔ قلبی سکون کی آس میں آدھے جو رہ گئے، اب آدھے سر کے درد کے پورے مریض ہیں۔ طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، بس لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ میں ایک پھول سے خوش ہونے والی لڑکی ہوں، وہ تارے توڑ کے لائے یہ لازمی ہی نہیں۔ یہ نازک سے لوگ روشن جبینوں والے، ان پر جچتے ہیں نخرے حسینوں والے۔ لڑکیوں کی ہر خوشی غم سے مرتب ہے، کان چھدواتی ہیں جھمکے کی چاہ میں۔ ہم وہ دیوارے تازہ رنگ جہاں، بے خیالی میں لگ گئے تیرے ہاتھ۔ پرندے قید ہیں تم چہچہاٹ چاہتے ہو، تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے۔